ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا جی، پھر خود پڑھا نا. میری سنیں. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ فضائل اعمال کے اندر قرآن و سنت بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو 7 بزرگوں کی سٹوریز کا تڑکا انہوں نے لگا دیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کتاب مشکوک ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے جملہ بولا کہ ان بزرگوں نے سواریاں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی تھیں، لیکن پھینکی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. لیکن یہ جملہ پورا نہیں ہونے دیا. طارق جمیل صاحب کا ماشاءاللہ حوصلہ اتنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کہتے ہیں جی تمیز نہیں ہے، اپنا حوصلہ آپ ذرا دیکھیں، پورا جملہ نہیں بولنے دیا. مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں، ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور طارق جمیل صاحب کا وضو ٹوٹ گیا اور کہتے ہیں یہ آپ مرزا صاحب سے لے رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر ایک لیکچر جھاڑنا شروع کر دیا. او بھائی بات کا جواب دو. وہ جواب کوئی نہیں ہے، رخ بدل دو. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کو کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال. میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں کہ آپ کا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں نا. اور پھر آپ میری گفتگو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ 2012 میں پہلی دفعہ وہ 71B مسئلہ میرا ریکارڈ ہوا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے 5 پوائنٹ بیان کیے تھے اور آج تک انہی باتوں پہ قائم ہوں. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں 1,00,000 ٹن حسن زن اپنی پگڑی کے اوپر رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے یہ گستاخانہ کلمات نہیں کہلوائے ہوں گے، گستاخیاں نہیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ان کے ناموں کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں، اس کے حق میں مناظرے لڑتے ہیں، تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ مانتے ہو نا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سب کے سب دجال تھے. اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کو دجال کہلوا رہے ہیں نا. میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو سب کے سب دعوے نبوت کریں گے. اب مجھے بتائیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ تھانوی صاحب کی تو قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے، 1944 میں فوت ہوئے، 100 سال نہیں ہوئے. آج ہے 23 مارچ 2025. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سبع سنابل کی تعریف کی ہے فتاوی رضویہ میں، اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ وہ اعلی حضرت کے پیر و مرشد تھے. اور سبع سنابل والوں نے اس واقعے کو انڈورس کیا، چشتی رسول اللہ والا واقعہ. تو اعلی حضرت کو فوت ہوئے مشکل سے 100 سال ہوئے ہیں، ان کی بھی قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. پیر میر علی شاہ صاحب
1937 में फौत हुए हैं। उन्होंने भी तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात का है। अब मुझे बताएं हम किस हद तक इनके बारे में हुस्न ज़न रखें। इनकी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है, इनके तो कलमी नुस्खे भी मौजूद हैं अभी। तो इसके बाद अगर मैं दज्जाल का वर्ड बोलता हूं तो ये मेरे ईमान का तकाजा है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। हमें तो सिर्फ एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल नजर आता है ना, और भाई वो दज्जाल भी पिछले सारे दज्जालों को कोट करता है अपनी किताबों के अंदर। यही बुखारी मुस्लिम की हदीस जब अबू दाऊद और तिरमिज़ी में आती है, उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया, यही अल्फाज है कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो दावे नबूवत करेंगे। अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। उसमें आगे ये भी अल्फाज मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं आप सब के सब लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो। खत्म नबूवत के ऊपर काम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बजाय इसके कि उनकी खिदमात हमें आप गिनवाना शुरू कर दें, आप ये कहें कि उन्होंने कलमे नहीं पढ़वाए या अपने नामों के कलमों को एंडोर्स नहीं किया। थानवी साहब ने तो अपने मुरीद को एंडोर्स किया, उसने तो यह भी पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना अशरफ अली, नाऊज़ु बिल्लाह। और मुझे तो छोड़ दें, बरेलवी ऑलरेडी आपके हकीमुल उम्मत साहब को मरीजुल उम्मत कहते हैं इन्हीं कामों की वजह से, लो सामो। लेकिन तारिक जमील साहब ने बरेलवियों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक पूरा फिरका है, वो उनके घर पहुंच जाएगा। सबसे सॉफ्ट टारगेट मैं हूं, बदतमीज है जी, गुमराही फैला रहा है जी। आसान है तरीका, जो मर्जी किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे। तो हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत से इनको बता ही सकते थे, बाकी इनको सब कुछ पता है। ये ना समझे कि ये सादा है, वो सारी वीडियोस मेरी देखते हैं, उन्हें पता है। वो उन्होंने बस बात का रुख बदलने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन सलाम है भट्टी साहब को कि उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद दोबारा से वही बात कर दी फिर। हाँ, तबलीगी जमात वाले भी यही करते हैं ना, जब वो जमात लेके कहीं आते हैं ना, आप उनसे कोई इख्तलाफी मौजूद छेड़े, वो चुप करके सुनते हैं, फिर वहीं से वो शुरू हो जाते हैं। तो भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बातें सारी ठीक है, ठीक है। वो पंजाबी कहना तेरी फूफी भी नासगी सी, ओ फूफी नासगी सी अगे टोर। हाँ, अपने फूफे दी सुना, चिश्ती फूफा, चिश्ती चाचू नहीं, फूफा, चिश्ती फूफा, शिबली फूफा, तो थानवी फूफा, अपने फूफे दी सुना भाई। मेरी फूफी नसी थी तो तेरे फूफे नाल ही नसी थी फिर। ठीक है, हालांकि वो फूफी भी तुहाडी ते फूफा भी तुहाडा। हाँ,